یعقوب کی گھڑی پر سپہر کے 4 بج رہے تھے اور اب روبہ عمل ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں سارا نقشہ تازہ کیا اور ان مقامات کو ازبر کیا جہاں جہاں ان لوگوں نے کارروائیاں کرنی تھیں۔ اپنے ہوٹل سے وہ پیدل ہی باہر آ گیا اور قریباً آدھے گھنٹے میں اس بینکویٹ ہال سے قریباً 1 کلومیٹر دور اس جگہ پہنچ گیا جہاں قریشی اور ضیائی نے پولیس کو الجھانے کے لیے ایک اہم کارروائی کرنی تھی۔ اس اہم کارروائی کی ہدایت بھی انہیں مقامی را کے آفس کی طرف سے ملی تھی۔ ان لوگوں نے بطور خاص ہمسایہ ملک کی ایک سفارتی وین کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس وین کے ڈرائیور تک، جو مقامی پارٹی کا نظریاتی کارکن تھا، رسائی حاصل کی تھی۔ اس ڈرائیور کو پھانسنے میں انہیں کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ چند ہزار روپوں کے عوض وہ ایک خاص مقام پر گاڑی میں پرابلم آ جانے کے بہانے اسے روک کر اور اس کا بونٹ کھول کر چیک کرنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ اس کے انعام کی رقم اسے ایڈوانس دے دی گئی تھی اور یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ کام مکمل ہونے کے بعد اسے اور انعام بھی دیا جائے گا، کیونکہ یہ ساری ڈیل مقامی پارٹی کے ایک اہم لیڈر کے ذریعے ہوئی تھی، اس لیے ڈرائیور ہر طرح مطمئن تھا۔ انہوں نے ڈرائیور کو جو منصوبہ بتایا تھا اس کے مطابق انہیں اس وین میں سوار 6 سفارتکاروں میں سے صرف 2 کو قتل کرنا تھا، جبکہ اصل منصوبہ یہ تھا کہ ان سب کو ڈرائیور سمیت اڑانا تھا، اور بطور خاص یہ طے کیا گیا کہ ڈرائیور تو ہرگز زندہ نہیں بچنا چاہیے، کیونکہ اس سازش کا صرف وہی ایک گواہ تھا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو 2 خطرات موجود تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ دوران تفتیش کہیں سچ ہی نہ اگل دے، اور دوسرا خدشہ یہ موجود تھا کہ جب اس سے متعلق قوائف اکٹھے ہوئے، سب سے پہلا انکشاف یہی ہوگا کہ وہ مقامی پارٹی کا سرگرم کارکن ہے، جس سے عین ممکن ہے اس پارٹی میں موجود را کے نیٹ تک ان لوگوں کی رسائی حاصل ہو جائے۔ را کی سرگرمیاں یہاں چوہان کنٹرول کرتا تھا، اور اس کی اب تک کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ کوئی ایسا امکان باقی نہیں چھوڑتا تھا جسے بنیاد بنا کر پاکستانی ایجنسیاں ان لوگوں تک پہنچ سکیں۔ یوں بھی ان کا اصول کام نکالو اور دفع کرو تھا۔ وہ اپنے کسی ایجنٹ کو سوائے چند ایجنٹوں کے جو ان کے لیے ناگزیر رہے ہوں زیادہ عرصہ زندگی کا مزہ نہیں لوٹنے دیتے تھے۔ عموماً انہیں کام نکلنے پر مار دیا جاتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کی موت پر ہمیشہ اسرار کا پردہ پڑا رہ جاتا اور کوئی یہ نہیں جان سکتا کہ انہیں آخر کیوں اور کس لیے مارا گیا۔ منصوبے کی تفصیلات، مقام، وقت، سب کچھ یعقوب کے علم میں تھا، کیونکہ اس منصوبے کی تیاری میں بہرحال اس نے بھی اہم کردار ادا کرنا تھا۔ طے شدہ وقت سے قریباً 10 منٹ پہلے وہ مقررہ جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی ٹانگ سے وہ چھوٹی سی تباہ کن پستول بندی تھی جو ایک ہی وقت میں بندوق اور میزائل کا کام دیا کرتی تھی۔ یہ موساد کا خاص ہتھیار تھا جسے .22 کیبلیٹر بیٹا کہا جاتا تھا۔ یہی وہ خاص گن تھی جو اس کی خواہش پر بطور خاص یہاں پہنچائی گئی تھی۔ ان لوگوں نے بڑی شاندار جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ قدرے غیر آباد سڑک تھی جس کے کنارے خوبصورت سفیدے کے درخت قطار اندر قطار کھڑے تھے، اور ان کے درمیان ایک شاندار گرین بیلٹ موجود تھا۔ اس گرین بیلٹ میں جگہ جگہ پتھر کے پنجوں پر نزدیکی دفاتر کے ملازمین کبھی کبھی سستانے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، یا پھر ان کے ملنے والے ملاقاتی یہاں بیٹھا کرتے تھے۔ دفاتر کو چھٹی ہو چکی تھی اور قریباً تمام بینچ خالی تھے۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے، اور سپہر کو چلنے والی سمندری ہوا نے یہاں کا موسم بہت خوشگوار بنا رکھا تھا۔ یعقوب اطمینان سے چلتا اس درخت کے نزدیک پہنچ گیا جس سے چند گز دور سڑک کے کونے پر ڈرائیور نے وین روکنی تھی، اور جہاں وین روکنے کے بمشکل 3-4 منٹ بعد ایک سفید کار میں حملہ آوروں نے تباہی پھیلانی تھی۔ وقت مقررہ سے چند منٹ پہلے اسے وین دور سے آتی دکھائی دی تو وہ اپنی گود میں گن رکھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے اخبار پھیلا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر بظاہر نظر کی اینک چڑھا رکھی تھی اور اپنا حلیہ ایسا بنا رکھا تھا کہ قریشی بھی اسے دیکھ لیتا تو پہچان نہیں سکتا تھا۔ وین اس سے چند گز دور جا کر رک گئی۔ ڈرائیور باہر نکل کر سڑک پر پیٹ کے بل لیٹ کر بظاہر نیچے واقع ہونے والی کسی خرابی کا جائزہ لینے لگا۔ بمشکل 3 منٹ بعد ہی اسے مخالف سمت سے ایک تیز رفتار کار اس طرف آتی دکھائی دی۔ یعقوب چوکس ہو گیا۔ کار کے بریک زور سے چرچرائے۔ ڈرائیور نے وین سے بمشکل 10 گز کے فاصلے پر اچانک ہی بریک لگائی تھی۔ اس کے ساتھ اگلی اور پچھلی سیٹ پر 2 مسلح نوجوان سوار تھے۔ ابھی انہوں نے بمشکل اپنی بندوقیں سنبھالی ہی تھیں جب برق کی طرح اپنی جگہ سے اٹھ کر یعقوب ان کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنی گن سے 15 گولیاں لگاتار ان کی طرف برسائیں اور تینوں کو موقع پر ڈھیر کر دیا۔ ان خاصی قوت کی حامل گولیوں سے کسی کے زندہ بچے رہنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس نے اتنی بہتر، مؤثر اور شاندار فائرنگ کی تھی کہ مرنے اور وین کے زندہ بچ جانے والوں میں سے کوئی بھی اس کو نظر بھر کر دیکھ نہیں پایا تھا۔ اگلے لمحے جس برق رفتاری سے یہاں پہنچا تھا، اسے کئی گنا زیادہ رفتار سے بھاگتا ہوا سامنے کی سڑک عبور کر کے
زیر تعمیر بلڈنگ کے پیچھے سے بھاگتا ہوا پہلے سے محفوظ ٹھکانے پر پہنچ گیا تھا۔ ایک ٹیکسی کے ذریعے وہ یہاں سے بمشکل 3 کلومیٹر دور ایک ٹیلی فون بوتھ پر اترا اور اب وہ اس بوتھ سے کرنل ملک کا وہ موبائل نمبر ملا رہا تھا جو اسے ملک نے دیا تھا۔ ہیلو، کرنل ملک کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں جانتا ہوں تم کہاں جا رہے ہو، لیکن وہاں جانے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہارے حصے کا کام کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ملک کو ساری تفصیلات سنائی۔ مائی گاڈ، ملک نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس نے ملک کی بات کاٹ دی۔ نہیں ملک صاحب، دماغ ٹھنڈا رکھیں، یہ منصوبہ انہوں نے آپ لوگوں کو الجھانے کے لیے بنایا تھا۔ ایک طرف تو وہ آپ کو اس طرف الجھا کر دوسری طرف سے میدان صاف کروانا چاہتے تھے، دوسری طرف آپ کو یہ تاثر دینا مقصود تھا کہ ڈاکٹر شاہ کے قتل کی سازش تشتے ازبام ہونے اور آپ کے ہوشیار ہونے پر انہوں نے اس طرح سکور برابر کر لیا ہے۔ مجھے اس منصوبے کا علم اب سے صرف 15 منٹ پہلے ہوا تھا۔ وہ لوگ اس وقت میرے ساتھ تھے اور اتنے کم وقت میں نہ تو آپ اس کھیل کو اچھی طرح کھیل سکتے اور نہ ہی میں اپنی دوستی ثابت کر سکتا۔ بہرحال میں نے وین کا ڈرائیور آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے اور آئندہ آپ ہمسائے ممالک کے سفارتکاروں کو ہرگز اکیلا نہ چھوڑیے، خاص طور پر ان کے ڈرائیورز پر نظر رکھنا۔ اب مجھے ڈھونڈنے کے چکر میں پڑنے کے بجائے اطمینان سے اپنی ساری توجہ بینکویٹ ہال پر مرکوز رکھی۔ عین ممکن ہے ان لوگوں نے کوئی اور دھماکہ بھی آپ کو دوسری طرف انگیج کرنے کے لیے تیار کیا ہو، لیکن آپ اپنی جگہ چوکس رہیے۔ میرے علم میں جو بھی آیا نہ صرف آپ کو اسے آگاہ رکھوں گا بلکہ اسے نمٹ بھی لوں گا۔ اس نے اپنی بات ختم کی۔ اینی وے تھینک یو، میری اب بھی یہی خواہش ہے کہ ہماری ملاقات ہو جائے، ممکن ہے ہم مستقبل کے اچھے دوست ثابت ہوں، ملک نے کہا۔ خدا حافظ مسٹر ملک، مستقبل کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ ملک نے لمبی سانس لے کر خود کو قدرے ریلیف دی، کیونکہ اس اچانک حادثے نے جو بینکویٹ ہال کے نزدیک ہوا تھا اسے ہی نہیں بہت سے ذمہ داروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آج بڑے حادثات اکٹھے ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے اسے شیریں کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی تھی، اسے پہلے سیٹ دارو والا کی طرف سے شیریں کے قتل کی خبر ملی تھی، اور اب ایک کار میں 3 آدمیوں کی فائرنگ سے موت۔ اس نے صدیقی کو متعلقہ کونسلٹ کے ڈرائیور سے نمٹنے کی ہدایت دے کر اسے فوراً کسی سیف ہاؤس پر منتقل کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس وقت وہ ایک کھلی اسٹیشن ویگن میں بینکویٹ ہال کے نزدیک آپریشن روم بنائے بیٹھا تھا، جبکہ ایک ایسا ہی آپریشن روم دوسری طرف صدیقی کی زیر نگرانی کام کر رہا تھا۔ مائیکل اور ہمدانی اکٹھے ہی گھر سے نکلے تھے۔ مائیکل نے اپنی کھلی پتلون میں پائنچے کے ساتھ پستول اور دوسری طرف زہریلا خنجر باندھا ہوا تھا۔ شاندار سوٹ میں ملبوس وہ بظاہر کوئی بڑا پولیس آفیسر دکھائی دے رہا تھا۔ ہمدانی اس کے ساتھ اس کے سیکرٹری کی طرح چل رہا تھا۔ دونوں کے ہاتھ میں ایک شادی کارڈ موجود تھا۔ یہ وہ کارڈ تھے جو کل ہی ہنگامی طور پر تیار کیے گئے تھے اور جن پر یہاں آنے والے ان لوگوں کے نام لکھے تھے جنہیں اس حال میں ڈاکٹر شاہ کے بھانجے کی شادی میں شرکت کرنی تھی۔ اس کارڈ پر مائیکل کو ایک پروفیسر کے نام سے مدعو کیا گیا تھا اور اب دونوں بینکویٹ ہال کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ انہیں بطور احتیاط عین آخری لمحات میں یہاں داخل ہونا تھا تاکہ ڈاکٹر شاہ کی آمد کا انتظار نہ کیا جائے اور اس وقت ہال میں داخل ہوا جائے جب یعصوب اپنا کام مکمل کر چکا ہو۔ یعصوب کے فرار کے لیے ہال کے جس دروازے کا انتخاب کیا گیا تھا، جس سمت سے اس نے حملہ کرنا تھا اور جہاں جہاں اس کے ممکنہ حفاظتی پوائنٹ بنائے گئے تھے وہ سارے چوہان نے مائیکل کو سمجھا دیے تھے۔ اب مائیکل کو اس ہال کے اندر کی تمام تفصیلات ازبر ہو چکی تھیں۔ را کی پلاننگ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ڈاکٹر شاہ پر کام کرنے والے دونوں گروپوں کو ایک دوسرے سے قطعاً بے خبر رکھا تھا۔ دونوں گروپوں نے اپنے الگ الگ انتظامات کیے ہوئے تھے اور دونوں اس کے لیے تیار تھے۔ اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو بزور دور کرنا تھا۔ مائیکل اپنے مقامی گائیڈ ہمدانی کے ساتھ ایک قیمتی کار پر جائے واردات کی طرف جا رہا تھا۔ ہمدانی نے اسے سمجھا دیا تھا کہ دونوں کو ہال میں ایک ساتھ نہیں رہنا، اس لیے وہ خود کو ابھی سے ذہنی طور پر تیار کر لے۔ اس نے مائیکل کو اپنا کام مکمل ہونے کے بعد ایک دوسرے سے الگ ہونے کی صورت میں بھی ممکنہ ٹھکانوں پر آگاہ کر دیا تھا۔ ہمدانی ان کا پرانا گھوڑا تھا اور لمبے عرصے سے را کے لیے خدمات انجام دے رہا تھا۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کا واسطہ اس مرتبہ کس شخص سے پڑ گیا ہے۔ مائیکل کی مجبوری یہ تھی کہ وہ شکار ہمیشہ اکیلا کھیلتا تھا۔ شکار میں اسے کوئی بھی ساتھ پسند نہیں تھا۔ جانے یہ مصیبت کب تک اس کے گلے پڑی رہی، یوں بھی اس نے سوچا کہ اس شہر میں اسے ابتدا میں تو کسی مددگار کی ضرورت ہے، لیکن اب اس کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ جانے یہ کون گدھا ہے جسے اس سے باندھ دیا گیا ہے، اور جانے اس کی کوئی غلطی ہی اسے نہ مروا دے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ہمیشہ فری ہینڈ لیا تھا۔ وہ اکیلا خود کو زیادہ محفوظ سمجھتا تھا
اور دوسرے 20 شخص کی موجودگی کو اپنے لیے ہمیشہ خطرے کی گھنٹی سمجھتا تھا۔ وہ کہ اسے ابتدا میں بتا دیا گیا تھا کہ ہمدانی شکار کو باندھ کر اس کے سامنے پیش کرے گا اور اسے ہال سے کچھ فاصلے پر یعصوب کو قتل کرنا ہے، لیکن اس نے چوہان کے منصوبے پر عمل کرنے کے بجائے اپنا شکار خود کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہمدانی کے ساتھ کار کی اگلی سیٹ پر گاڑی خود چلاتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ الو کا پٹھا مجھے ہی ہدایات دے رہا ہے، اس نے دل ہی دل میں ہمدانی کو گالی دی۔ چوہان کی طرف سے اسے اپنی داڑھ گرم کرنے یا ہاتھ رواں رکھنے کے لیے 2-4 سورس مار دینے کا لائسنس ملا ہوا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اب یہاں سے بینکویٹ ہال کا فاصلہ بمشکل 3-4 کلومیٹر رہ گیا ہے۔ یہ سڑک قدرے ویران تھی۔ ایک موڑ پر جہاں سڑک سے کچھ فاصلے پر کسی عمارت کے ملبے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اچانک اس نے گاڑی سڑک سے نیچے اتاری اور ہمدانی حیرت سے اس کا منہ دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ یار برا مت ماننا، مجھے پیشاب کی حاجت ہو رہی ہے۔ اس نے ہمدانی کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور ہمدانی کو گڑبڑا کر رکھ دیا۔ ہمدانی حیران تھا کہ یہ کون سا طریقہ ہے۔ عمارت کے ملبے کے پیچھے اس نے گاڑی کھڑی کر دی۔ اب انہیں سڑک سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ذرا باہر آنا۔ گاڑی سٹارٹ چھوڑ کر مائیکل نیچے اتر گیا۔ ہمدانی حیرت زدہ اس کا منہ دیکھ رہا تھا، جیسے اچانک مائیکل پاگل ہو گیا ہو۔ کیا بات ہے؟ وہ آنے والی قیامت سے بے خبر نیچے اترا ہے۔ مائیکل نے اس کا ایک بازو پکڑ لیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہمدانی کی اچانک خوف سے گوگی بند گئی اور اپنے شکار کی حالت ہی مائیکل کا آئیڈیل تھا۔ موت سے پہلے اپنے شکار کی آنکھوں میں اترنے والے موت کے خوف سے وہ بہت لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ تمہارا شکریہ یار، لیکن تم باتیں بہت کرتے ہو، اور یوں بھی جب کوئی میرے حلیے سے واقف ہو جائے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑتا۔ یہ میری مجبوری ہے، اس نے ہمدانی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ موت کی زردی ہمدانی کے سارے چہرے پر یکلخت پھیل گئی تھی۔ تھوڑی دیر پیچھے تک اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنے والا مائیکل اسے خون پینے والا ڈریکولا دکھائی دے رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ میں چوہان صاحب۔ ہمدانی خوف کے مارے ڈھنگ سے بات کرنے کے لائق بھی نہیں رہا تھا۔ ہاں کہو شاباش، کیا چوہان؟ کون چوہان؟ ہاں کون سا؟ اس نے ہمدانی کے بازو کو جھٹکا دیا اور اپنی طرف گرتے ہمدانی کے منہ پر ہاتھ جما دیا۔ ہمدانی ماہیے بیاب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، پیارے دوست، الوداع۔ افسوس میں تمہیں قتل کر رہا ہوں، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ اس نے وحشیوں کی طرح ہنستے ہنستے ہمدانی کی گردن کو جھٹکا دیا اور کڑک کی آواز کے ساتھ اس کی گردن کا منکا ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی مدافعت بھی دم توڑ گئی۔ مر گیا بس، حد تیری کی۔ اس نے ہمدانی کا مردہ جسم سامنے مٹی کے گڑھے کی طرف اچھال دیا، جہاں شاید مزدور پانی ذخیرہ کیا کرتے تھے، اور مسکراتا ہوا کار میں سوار ہوا۔ تھوڑی دیر بعد کار خود ڈرائیو کرتا مائیکل سیٹی پر کوئی دھن گنگناتا سیدھا بینکویٹ ہال کی پارکنگ میں پہنچ گیا، جہاں چند منٹ پہلے ہی ڈاکٹر شاہ کی گاڑی پارک کی گئی تھی، جس میں ابھی ان کا ڈرائیور موجود تھا۔ علیو صبح ہونے والے آپریشن میں صدیقی نے قریشی اور ضیائی کو ایک خفیہ ٹھکانے سے قابو کر لیا تھا، اور ان دونوں کی تفتیش ایک ماہر آفیسر کی زیر نگرانی ہو رہی تھی۔ قریشی کچھ زیادہ سخت جان ثابت ہوا، لیکن ضیائی نے 2-3 گھنٹے بعد ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس نے یہ تو بتا دیا تھا کہ ڈاکٹر شاہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا ہے، لیکن اس کی تفصیلات نہیں بتائی تھیں۔ اگلے 2 گھنٹے کی مار کے بعد اس نے یعصوب کے متعلق بھی بتا دیا، اور جب اسے تفتیشی آفیسر نے بتانا شروع کیا کہ ان کا منصوبہ کیا تھا، تو ضیائی نے ہاتھ پاؤں بالکل ہی ڈھیلے چھوڑ دیے۔ ان لوگوں کو تو اس سے زیادہ ہر تفصیل کا علم تھا۔ وہ حیران تھا، ان باتوں کا سوائے قریشی خان اور اس کے تیسرے کسی شخص کو علم نہیں تھا۔ پھر انہیں کس نے بتایا؟ خان نے؟ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ رو کی طرف سے جس آدمی کو اتنی زیادہ اہمیت دے کر بھیجا جا رہا ہے، وہ کیسے ڈبل کراس کر سکتا ہے۔ شیری کو ان تفصیلات کا علم نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ان لوگوں کو قریشی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ الو کے پٹھے، گدھے، بے وقوف، کیوں اپنی ہڈیاں توڑوا رہے ہو؟ یہ سب کچھ تو ہمیں قریشی نے بتا کر اپنی جان چھڑوا لی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ تمہارا ماتحت ہے۔ سیٹھ والی فیکٹری کے اڈے کے انچارج بھی تم تھے، اور اس مشن کے انچارج بھی تم ہو۔ تفتیشی آفیسر نے ہوا میں تیر چلایا جو عین نشانے پر لگا۔ بکواس کرتا ہے سالا، یہ سب اس کا کیا دھرا ہے، مجھے بھی اس نے پھنسایا ہے، ضیائی نے چیختے ہوئے کہا، اور اس نے قریشی کے گزشتہ 5 سال کی ساری کہانی مکمل تفصیلات کے ساتھ انہیں سنا دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ ہمسایہ ملک کی کونسلٹ کی گاڑی پر حملہ کرنے کا منصوبہ بھی اس کے شیطانی ذہن کی اختراع ہے۔ دیکھو مسٹر ضیائی،
تمہارے جرم ناقابل معافی ہیں۔ عدالت کے سامنے تمہیں لے جا کر ہم تماشا بنانے والے نہیں، ہم تمہیں کسی بھی لمحے گولی مار سکتے ہیں۔ البتہ ایک امید ہے جو تمہاری جان بخشی ہم سے کروا دے، عدالت سے تو ہم ہی نمٹ لیں گے۔ تفتیشی آفیسر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ ساختہ ضیائی کے منہ سے نکلا۔ تمہیں اس کے علاوہ سب کچھ بتانا ہوگا، یہ سب تو ہمارے علم میں ہے، تفتیشی آفیسر نے کہا، اور ضیائی چکرا کے رہ گیا۔ صبح سے مار کھاتے کھاتے اس کی ہڈیوں کا گودا بھی درد کرنے لگا تھا اور اس کی جان نہیں چھوٹ رہی تھی۔ اب وہ انہیں اور کیا بتائے، اور اسے کسی بات کا علم ہی نہیں تھا۔ بالآخر ایک خیال اس کے لیے امید کی کرن بن گیا۔ اس نے اپنی جان بخشی کے لیے ایک ایسا جھوٹ بولنے کا فیصلہ کیا تھا جس پر اس کے خیال سے یہ لوگ یقین کر سکتے تھے۔ دیکھیے جناب، میں آپ کو اب آخری بات بتا رہا ہوں جو اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ میں آپ سے مخلص ہوں، اور میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہوگا۔ اس نے لمبی سانس لے کر کہا۔ بتاؤ، آفیسر نے ٹیپ ریکارڈ کا سوئچ آن کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ چوہان سے میرے بہت زیادہ تعلقات ہیں۔ اس نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ وہ ہر منصوبے کے متبادل انتظامات رکھتے ہیں۔ اس بات کا علم سوائے میرے اور کسی کو نہیں، اس حرام خور قریشی کو بھی نہیں کہ ڈاکٹر شاہ کے قتل کا متبادل منصوبہ بنایا گیا ہے۔ جیسے ہی خان ڈاکٹر شاہ کو قتل کرتا، فوراً اسے قتل کر دیا جاتا، اور اس مقصد کے لیے را کا دوسرا آدمی بھی یہاں پہنچ چکا ہوگا، لیکن مجھے اس کا علم نہیں، مجھے صرف اس بات کا علم تھا۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ تفتیشی آفیسر چونک اٹھا۔ اس نے اپنے 2 ماتحتوں کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ ہر ممکن طریقے سے اس بات کی تسلی کر لیں کہ ضیائی کو اس نئے حملہ آور کا علم ہے یا نہیں، اور اس نے اب بھی کچھ چھپایا ہوا تو نہیں۔ چیختے چلاتے ضیائی کو وہ دونوں گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے گئے، جبکہ اس نے دوسرے لمحے کرنل ملک سے رابطہ کر کے اسے نئی ڈیولپمنٹ سے آگاہ کر دیا۔ کرنل ملک کو اس انکشاف نے پریشان کر دیا۔ وہ فوراً بینکویٹ ہال پر مامور ڈاکٹر شاہ کے سیکورٹی چیف کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کسی شخص کو کارڈ چیک کیے بغیر اندر نہ جانے دینا، کسی کو بھی۔ اس نے سختی سے ہدایت کی اور اپنی کمانڈ ایک ماتحت کو سونپ کر خود ایک تیز رفتار کار کے ذریعے بینکویٹ ہال کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے مائیکل کے وہاں پہنچنے سے بمشکل 2-3 منٹ پہلے ہی کار پارک کی تھی، اور اب بینکویٹ ہال کے اس مین داخلے کے دروازے کی طرف جا رہا تھا جو یہاں کی واحد انٹرنس تھی۔ سیکورٹی والوں نے باقی تمام دروازے بند کر رکھے تھے۔ وہ تمام ممکنہ پوائنٹس جس کی نشاندہی یعصوب نے کی تھی اس کی نظروں کے حصار میں جکڑے ہوئے تھے۔ مین گیٹ پر مستعد جوان ہر آنے جانے والے سے اس کا کارڈ بڑی معذرت کے ساتھ طلب کرتے اور پھر انہیں اندر جانے دیتے۔ ڈاکٹر شاہ اندر موجود تھے اور شادی کی رسومات جاری تھیں۔ ابھی ملک کو وہاں ٹھہرے بمشکل چند منٹ ہوئے تھے جب مائیکل اس طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ بڑے اعتماد سے چلتا ہوا یہاں تک آیا تھا اور اب انہیں اپنا کارڈ دکھا رہا تھا۔ معاف کیجیے سر، آپ کو زحمت تو ہوگی، ہم لسٹ میں بھی آپ کا نام دیکھیں گے۔ ڈیوٹی پر موجود ایک دوسرے جوان نے وہ نفسیاتی حربہ استعمال کیا جو کرنل ملک کی طرف سے ہر اکیلے مہمان کے لیے استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ان لوگوں کے پاس ایسی کوئی لسٹ نہیں تھی، لیکن کرنل ملک نے یہ شاندار نفسیاتی حربہ آزمایا تھا جو بالآخر کام کر گیا۔ جیسے ہی ایک جوان کارڈ پکڑ کر کچھ فاصلے پر دوسرے کی طرف بڑھا جس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات پکڑے ہوئے تھے، کرنل ملک نے مہمان کے رویے میں کچھ بے چینی سے محسوس کی۔ اس نے آنکھ سے اس جوان کو مخصوص اشارہ کیا اور اس نے جان بوجھ کر لسٹ چیک کرنی شروع کر دی۔ شاید مائیکل کو خطرے کا احساس ہوا تھا کیونکہ وہ اچانک ایک طرف ہٹا اور اس نے چاہا کہ جھک کر اپنے پستول جو ٹانگ کے ساتھ بندھا ہوا تھا نکالے۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ کرنل ملک نے اس پر نظریں جمائی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی مائیکل جھکا، اچانک اسے ہینڈز اپ کی آواز سنائی دی، لیکن اس نے اس اثنا میں پستول پر ہاتھ ڈال لیا تھا اور اب اپنا ہاتھ سیدھا کر رہا تھا کہ اچانک ہی کرنل اور اس کے ماتحت کی چلائی گولیاں اس کی کمر اور پیٹ میں لگیں۔ مائیکل نے ابھی شکست تسلیم نہیں کی تھی یا جانے وہ کس مٹی کا بنا تھا۔ اس نے اپنا پستول والا ہاتھ بلند کیا، لیکن وہاں صرف ملک نہیں، 4-5 اور جوان بھی موجود تھے۔ ان سب نے ایک ساتھ مائیکل پر فائرنگ کی تھی اور چند سیکنڈ میں درجنوں گولیاں اس کے جسم سے پار ہو گئیں۔ اسے اٹھاؤ، ہری اب، جلدی کرو جلدی کرو، ملک نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، جنہوں نے بمشکل 2 منٹ میں مائیکل کی لاش وہاں پہلے سے موجود وین میں پھینکی اور اسے اڑا کر لے گئے۔ جب تک ہال کے اندر سے پریشان لوگ باہر نکلتے اور صورتحال کا پتہ لگاتے، باہر میدان صاف ہو چکا تھا۔ ملک کے ساتھی تمام مہمانوں سے ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ایک ساتھی کی گن غلطی سے چل گئی تھی جس سے ان کا ایک اور ساتھی زخمی ہو گیا۔ کوئی تشویش کی بات نہیں، سب لوگ پلک جھپکتے ہی نارمل ہو گئے تھے۔ شادی کی تقریب جلد اپنے انجام کو پہنچ گئی
ڈاکٹر شاہ سے آخری لمحات تک سیکورٹی کے جوان چپکے رہے تھے جب تک وہ نائٹ کوچ سے واپس اسلام آباد نہیں چلے گئے۔ کرنل ملک اور اس کے ساتھی ایک لمحے کے لیے نہیں چونکے تھے۔ اس درمیان انہوں نے دونوں آپریشن کامیابی سے کر لیے تھے۔ ڈاکٹر شاہ کو بحفاظت اور کوئی زحمت یا بدمزگی پیدا ہوئے بغیر واپس بھیج دیا تھا۔ دوسری طرف شہر کے مختلف حصوں میں آپریشن کے دوران 15 ایجنٹ گرفتار کر لیے گئے تھے۔ صبح تک وہ لوگ صورتحال پر قابو پا چکے تھے۔ انہوں نے گزشتہ 4 روز اعصاب شکن جنگ لڑی تھی جس میں بالآخر فتح نے ان کے قدم چومے تھے۔ مائیکل کی کار سے اس کے مالک ہمدانی کا پتہ لگا اور اس کی لاش بھی مل گئی۔ کرنل ملک نے اندازہ کر لیا تھا اسے اس شخص نے مارا ہوگا جو ان کے ہاتھ مارا گیا تھا۔ مائیکل کی لاش یا سامان سے کوئی ایسا نشان نہیں ملا تھا جس سے اس کی اصلیت کا اندازہ لگایا جا سکتا۔ اب کرنل کو اپنے اس دوست کی تلاش تھی جس نے نہ صرف انہیں بروقت معلومات فراہم کی بلکہ سفارتی وین پر حملہ کرنے سے پہلے حملہ آوروں کو ٹھکانے لگا کر اپنی دوستی کا مکمل ثبوت دیا تھا۔ کرنل ملک اور اس کے درمیان جو شریفانہ ڈیل ہوئی تھی اس کے ایک حصے پر عمل ہو چکا تھا، دوسرے حصے پر کرنل ملک نے عمل کرنا تھا جس کے لیے وہ گزشتہ 1 ہفتے سے روزانہ ایئرپورٹ کے چکر لگا رہا تھا۔ آج بھی وہ اسی ضمن میں آیا تھا اور آج اسے اپنی محنت کا پھل یعصوب کی صورت بالآخر دکھائی پڑ گیا، جس نے میک اپ سے اپنی شکل خاصی تبدیل کی تھی، لیکن ایک مرتبہ کرنل ملک کی عقابی نظروں سے اس کا چہرہ بہرحال گزر چکا تھا اور اس نے کمپیوٹر ایئرپورٹ لاؤنج کے کیمرے کی فلم سے یعصوب کا چہرہ الگ کر کے اسے قریباً ہر زاویے سے دیکھ لیا تھا۔ یعصوب نے اسے 1 ہفتے میں نہ صرف اپنی شکل تبدیل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی بلکہ ایک اور جعلی شناخت بھی بنا لی تھی اور اب انہی کاغذات پر تھائی لینڈ کی ایک پرواز کے ذریعے سفر کرنے جا رہا تھا۔ سائفر مشین پر اس نے اپنا معمولی سا بیگ رکھا اور دوسری طرف جا کر اٹھا لیا۔ اب وہ نپے تلے قدموں سے بظاہر صورتحال سے بے نیاز لیکن بہت چوکنے انداز میں کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا۔ ٹکٹ کاؤنٹر پر لگی لائن میں وہ بھی کھڑا ہو گیا اور اپنا بورڈنگ کارڈ حاصل کر کے اندر لاؤنج کی طرف جانے لگا۔ لاؤنج کی طرف جانے والے دروازے سے گزرتے ہوئے اچانک ہی ملک اس کے سامنے آ گیا۔ گڈ لک، تھینک یو۔ ملک نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا گلدستہ اس کی طرف بڑھایا۔ یعصوب نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ بالآخر آپ نے پکڑ ہی لیا، اس نے مسکراتے ہوئے پھول تھام لیے۔ نہیں مسٹر خان، ہم جنہیں پھول دیتے ہیں ان کو دھوکہ نہیں دیتے، اپنے اپنے اصول ہیں۔ ملک نے مسکراہٹ برقرار رکھی۔ زندگی نے کبھی مہلت دی تو آپ سے بہت اچھے حالات میں ملاقات ہوگی۔ میں نے اس کہانی کا آخری حصہ ایک خط میں لکھ کر آپ کو پوسٹ کر دیا ہے، کل مل جائے گا، یعصوب نے کہا، اور میں نے ڈیل کے دوسرے حصے پر عمل کر دیا۔ ملک نے ایک طرف ہٹتے ہوئے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ میں اس احسان کو یاد رکھوں گا۔ یعصوب نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور میں بھی۔ ملک نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور صدیقی کی طرف مڑ گیا جس نے اپنے جذبات چھپانے کے لیے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ 8 سال بعد ایک دن بمبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر لفتھانسا ایئر لائن کی پرواز کی آمد کا اعلان ہوا تو عارفہ کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ شکر الحمدللہ، اسلم عباس نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ چونکہ عارفہ نے اب تک درجنوں مرتبہ اس سے پرواز کی آمد سے متعلق دریافت کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے مسافر باہر آنے لگے۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد خدا خدا کر کے وہ باہر آیا اور محمد صالح کی شکل پر نظر پڑتے ہی دونوں بہن بھائی دیوانہ وار اس کی طرف لپکے۔ یہ یعصوب تھا، ماضی کا یعصوب ان کے سامنے محمد صالح کی شکل میں اپنی 9 مسلم بیوی اور بچے کے ساتھ موجود تھا۔ وہ لوگ فرانس سے انہیں ملنے آئے تھے۔ ان 10 سالوں میں اس نے کبھی ان دونوں سے رابطہ نہیں توڑا تھا۔ زاغرب میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کروشیا کے وحشیوں سے جہاد سے لے کر لندن اور پھر فرانس میں مستقل رہائش اختیار کرنے کی ساری کہانی اس نے خطوط اور ٹیلی فونوں کے ذریعے انہیں سنا دی تھی۔ اسے خالہ اماں کی موت کی اطلاع کافی عرصہ بعد ملی تھی، ورنہ وہ پہلے انہیں ملنے آ جاتا۔ عارفہ کی دونوں بیٹیاں بڑے غور سے محمد صالح کی داڑھی کی طرف دیکھ رہی تھیں جس نے اس کے چہرے پر روحانیت کی عجیب بہار جگا دی تھی۔ اس کی بیوی حیفا کو سوائے فرانسیسی یا پھر تھوڑی بہت انگریزی اور عربی کے اور کوئی زبان نہیں آتی تھی، لیکن وہ ایسے گرم جوشی سے عارفہ اور اس کی بچیوں کو گلے لگا رہی تھی جیسے وہ ان کی بہت قریبی رشتہ دار ہو۔ اس کی آنکھوں میں پیدا ہوئی چمک سے اس کے دلی جذبات کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا تھا۔ عارفہ کو آج پہلی مرتبہ اس بات کا یقین ہوا تھا کہ محبت کی کوئی مخصوص زبان نہیں ہوتی۔